حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے تو یہ قافلے والے آپ کو لے کر بازار گئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ایک غلام ہے، اگر کوئی اسے خریدنا چاہے تو پورا مصر آپ کو دیکھنے کے لیے آ گیا اور آپ کے حسن و جمال پر سب حیران ہو گئے۔ وزیر اعظم کی سواری گزر رہی تھی، اس نے جب معلوم کیا کہ کیا معاملہ ہے تو وہ خود خریدار بن کر آ گیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس نے آپ کے لیے بولی لگائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس نے اتنی بڑی بولی لگائی کہ کوئی اس بولی کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا وزن کیا جائے، جتنا وزن ہے اتنا میں سونا، چاندی اور ریشم دوں گا۔ لہذا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل کر کے اپنے محل میں لے آیا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر کسی کو غلام کے طور پر خرید لیتا تھا تو اس پہ ظلم و ستم کرتا، جو چاہتا کرتا، لیکن اللہ تعالی نے مصر کے وزیر اعظم یعنی عزیز مصر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ بچہ سعادت مند ہے، میں اس کی تعظیم کروں گا۔ تو یہ اپنے گھر لے کر آیا اور اپنی زوجہ زلیخا سے کہا کہ اس بچے کی تعظیم کرنا، اس کا ادب کرنا، اسے غلام نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کام آ جائے اور ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں، کیونکہ عزیز مصر کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ اب دیکھیں، بھائیوں نے تو قتل کرنے کے لیے کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو عزیز مصر کے یہاں پہنچا دیا اور آپ مصر کے وزیر اعظم کے محل میں آرام اور سکون سے رہنے لگے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، اور وہ شخص جس نے مصر سے آپ کو خریدا وہ بولا لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی زلیخا سے، اکرمی مثواہ، انہیں عزت سے رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے، او نتخذہ ولدا، یا ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جماؤ دیا، ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے تاکہ ہم انہیں سکھائیں باتوں کا انجام اور خوابوں کی تعبیر۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، اللہ اپنے کام پر غالب ہے، یعنی اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، دشمن چاہے جو وہ کرنا چاہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال آپ کا مزید ظاہر ہونے لگا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو وہ بچپن جیسی خوبصورتی نہیں رہتی، لیکن یوسف علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے آپ کا حسن و جمال اور بڑھنے لگا، یہاں تک کہ آپ کی عمر 20 سال ہو گئی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم سے مراد نبوت، حکمت، وعلمًا، اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں۔ آپ نے صبر کی تو صبر کی برکتوں سے آپ اس مقام تک پہنچ گئے۔ اللہ والوں کے امتحانات ہوتے ہیں اور بار بار ان کا امتحان ہوتا ہے، آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں۔ تو آپ کی یہ ایک آزمائش تھی، بلکہ یہ ایک نہیں بلکہ کئی آزمائشیں تھیں۔ کنویں میں
آپ کو پھینک دینا، پھر کنویں سے نکل کر قافلے والوں کے ساتھ جانا، وہاں آپ کو غلام بنا کر ان کا رسیوں سے باندھنا، اور پھر عزیز مصر کے یہاں پہنچنا، پھر یہ ساری مشکلات حل ہوئیں۔ اب ایک دوسری آزمائش آئی، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ والوں پر جو آزمائش آتی ہیں، جب وہ صبر کرتے ہیں تو ان کے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ یہ ہوا جو باد مخالف کی ہے، یہ جو مخالف کی ہوا ہے، یہ تو اونچا اڑانے کے لیے ہے۔ تو جتنی بھی مشکلات انسان پر آتی ہیں، جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدل عطا فرماتا ہے۔ آپ کا یہ امتحان ہوا کہ زلیخا آپ پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ عزیز مصر کی وہ بیوی ہے، پھر یہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور اس کا حسن و جمال بہت مشہور و معروف تھا۔ کئی شہزادوں کے رشتے آئے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں عزیز مصر سے نکاح کروں گی، کیونکہ خواب میں اسے عزیز مصر دکھائے گئے تھے۔ عزیز مصر سے اس کا نکاح ہو گیا، لیکن جب اس نے عزیز مصر کو دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ خواب میں جسے میں نے دیکھا تھا یہ وہ نہیں ہے۔ خواب میں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور یوسف علیہ السلام بعد میں عزیز مصر بنے، اور پھر زلیخا سے آپ نے نکاح بھی کیا۔ لیکن وہ سب جو بات کی باتیں ہیں، ابھی تو وہ اس عزیز مصر کے نکاح میں تھی، تو یہ بڑی بے چین تھی کہ میں نے جس حسین چہرے کو دیکھا وہ مجھے جو ہے اب نظر نہیں آتا۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو اسے وہ خواب یاد آ گیا، تو لہذا اس کے دل میں جو پہلے سے محبت تھی وہ جاگ اٹھی، لیکن وہ صبر نہ کر سکی اور آپ کو اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ اب یہاں پر اس کی دھمکی بھی تھی کہ اگر آپ نے میری خواہش پوری نہ کی آپ پر الزام لگا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ جب یہ الزام لگائے گی تو یہ عزیز مصر کی بیوی ہے، اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو مالدار لوگ ہوں وہ اگر جھوٹی بات بھی کہیں تو لوگ اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، تو لوگ عزیز مصر کی بیوی پر بھروسہ کر لیں گے اور میرے بارے میں باتیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس کی پرواہ نہ کی، اور آپ نے یہ درس دے دیا کیسے بھی حالات ہوں ہمیشہ تمہیں گناہ سے بچنا ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھے اس نے یوسف کو لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ 7 دروازے تھے، آپ کو کام کاج کے لیے بلایا اور آپ کام کاج کیا کرتے تھے، اس طرح وہ آپ کو 7ویں دروازے کے اندر لے گئی اور سارے دروازے بند کر کے تالے لگا دیے، اور کہنے لگے کہ اب آپ میری خواہش پوری کریں ورنہ میں یہ شور مچاؤں گی کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وقالت حیث لک، بولی آؤ تم ہی سے کہتی ہوں۔ قال معاذ اللہ، آپ نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، وہ عزیز تو میرا پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، تو میں کیا اس کی عزت میں خیانت کر سکتا ہوں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ کام کرنا گناہ حرام، اور دوسری بات یہ ہے کہ عزیز مصر نے اتنا احسان کیا تو کیا میں احسان فراموشی کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا، ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ تو ظلم ہے۔ اور جو انسان گناہ کرتا ہے وہ گناہوں کی نحوستوں سے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور جو انسان گناہ سے بچتا ہے تو یہ تقوی اسے مشکلات سے نکالنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے
اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بے شک زلیخا نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر آپ نے رب کی برہان کو نہ دیکھا ہوتا تو آپ بھی اس کا ارادہ کرتے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا، گناہوں سے معصوم اور محفوظ بنایا، تو آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی شخص ہوتا تو اس موقع پر اس کا پاؤں پھسل جاتا، حالات ایسے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام استقامت پذیر رہے، ثابت قدم رہے، اور آپ کے پاؤں مبارک میں ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے یوسف علیہ السلام کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی انگلی کو دانتوں میں رکھا ہے اور کہتے ہیں بیٹا خیال کرنا، گناہ کی طرف نہ جانا۔ کذالک، اسی طرح، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم برائی کو اور بے حیائی کو یوسف علیہ السلام سے دور ہم نے کر دی، یعنی وہ برائی، وہ بے حیائی آپ سے دور کی اور آپ کو محفوظ رکھا۔ بعض نادان یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا بھی نعوذ باللہ من ذالک ارادہ ہو گیا تھا۔ اب یہ ایسی گندی بات ہے کہ دل تو نہیں چاہتا کہ اس بات پر کوئی مزید تبصرہ کیا جائے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور کبھی بھی وہ نہ گناہ کرتے ہیں اور نہ ہی گناہوں کا کوئی ارادہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی گندا خیال انہیں آ سکتا ہے۔ اصل میں یہ ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں۔ المرء یقیس علی نفسہ، انسان جیسا خود ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے۔ یہ خود گندے لوگ ہیں تو انہوں نے انبیاء کے بارے میں ایسی گندی باتیں کہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کو اپنے جیسا سمجھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب عام انسان ایسے حالات میں اس کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام کیسے بچ گئے ہوں گے؟ یہ ان کی نادانیاں ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں پر خصوصی کرم ہوتا ہے، اور نبی جو ہے وہ تو فرشتوں کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔ جس طرح فرشتوں سے گناہ ممکن نہیں، نبیوں سے بھی گناہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ قرآن کی آیت کا اگلا حصہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ مخلص ہیں، اور ہم پہلے سن چکے ہیں کہ جب شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے جو مخلص بندے ہوں گے، جو چنے ہوئے بندے ہوں گے، وہ تیرے وار کا کبھی شکار نہیں ہوں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کو مخلص قرار دیا گیا، یعنی آپ نے ذرہ برابر بھی ارادہ نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں، لیکن جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، رب العالمین کرم فرما دے گا۔ آپ کے اس عمل میں یہ درس ہے۔ تو آپ دروازے کی طرف دوڑے، وہ کہنے لگی کہ کہاں جائیں گے، دروازے پر تو تالا لگا ہے۔ تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور دروازے کی طرف دوڑے، اور جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے وہ تالا ٹوٹ کے گر گیا اور دروازہ کھل گیا۔ درس اس میں یہ ہے کہ اے بندے، اگر تو یہ کہتا ہے کہ چاروں طرف گناہ ہیں، حرام کام ہو رہے ہیں، میں حرام سے کیسے بچوں، تو بچنے کی تو کوشش کر، رب العالمین کا کرم نازل ہوگا۔ آپ دوسرے دروازے کی طرف دوڑے، جیسے ہی قریب پہنچے وہ تالا وہ ٹوٹ کر گر گیا اور دروازہ کھل گیا۔ اس طرح 7ویں دروازے تک جب پہنچے تو زلیخا پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس نے دیکھا اب تو یہ باہر نکل جائیں گے، تو اس نے پیچھے سے آپ کی قمیض کو پکڑ لیا اور پکڑ کر آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگی۔ تو آپ کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی تھی، تو آپ نے زور لگایا اور زور لگا کر آپ دروازے سے نکل گئے۔ تو جیسے ہی قریب پہنچے دروازہ کھل گیا اور زور لگا کر دروازے سے باہر ہوئے تو پیچھے سے قمیض جو ہے وہ پھٹ گئی۔ سامنے سے عزیز مصر آ رہا تھا،
دروازہ کھل گیا، اس نے یہ منظر دیکھا کہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں، زلیخا پیچھے ہے، اور اس نے قمیص پیچھے سے کھینچا ہے، اب وہ قمیص پھٹ چکا ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ یوسف علیہ السلام عام کام کاج کے کپڑوں میں ہیں، کوئی آپ نے بناوٹ اور سجاوٹ نہیں کی، لیکن زلیخا غیر معمولی طور پر بہت زیادہ وہ بناؤ سنگار کر کے بہت تیار ہو کر ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہ دیکھ چکا تھا اور کسی قسم کا اسے شک نہیں تھا، اسے یقین ہو گیا کہ سارا قصور جو ہے میری زوجہ کا ہے، زلیخا کا ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ تسلیم کر لے تو پھر اس میں اس کی ناک جو ہے کٹ جانے کا اندیشہ تھا، تو وہ خاموش کھڑا رہ گیا اور چپ ہو گیا۔ واستبق الباب، وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ قدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے پیچھے سے آپ کا قمیص چیر دیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں کو عورت کا شوہر دروازے کے پاس ملا۔ جیسے ہی اس نے عزیز مصر کو دیکھا، زلیخا نے مکاری سے کام لیا اور کہنے لگی، قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، آپ بتائیے کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برا سلوک کرے، بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ پھر زلیخا کو فوراً خیال آیا کہیں عزیز مصر جوش میں آ کر قتل نہ کر دے، فوراً کہنے لگی الا ان یسجن، سزا اس کی یہ ہونی چاہیے کہ اسے قید کر لیا جائے، او عذاب علیم، یا دکھ کی مار دی جائے، یعنی قید خانے میں سزا دی جائے، یعنی گویا کہ اس نے کہہ دیا کہ اس بات پر قتل نہیں ہونا چاہیے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، میرا کوئی قصور نہیں۔ تو عزیز مصر بالکل انجان بن گیا اور کہنے لگا میں کیا جانوں کون قصوروار ہے، اب تم یہ کہتے ہو، یہ کہتی ہے، حالانکہ وہ سب جانتا تھا کیونکہ اس نے یہ منظر دیکھا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام کی طرف سے کوئی معاملہ ہوتا تو آپ آگے بھاگ نہ رہے ہوتے اور پیچھے سے زلیخا جو ہے وہ قمیض آپ کا کھینچ نہ رہی ہوتی اور آپ عام سادہ لباس میں نہ ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ یہ بچہ جو زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے اور 4 مہینے کا بچہ ہے، اس سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتا دے گا۔ تو عزیز مصر نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ کیا بتائے گا؟ آپ نے فرمایا پوچھو، یہ بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی شان وہاں بھی دکھا دی اور وہ چھوٹا بچہ بول اٹھا۔ وہ شہید شاہد من اہلہا، زلیخا کے خاندان میں سے ایک گواہ بولا، اس گواہ نے گواہی دی، اور پھر گواہی بھی اس طرح دی کہ صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ یوسف بے گناہ ہے، بلکہ دلیل پیش کی، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہو، فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام نے غلط کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت بھاگنے لگی اور یوسف علیہ السلام آگے بڑھے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ تو جب دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، پھر جب عزیز مصر نے آپ کی قمیص کو دیکھا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی، اب وہ مجبور ہو گیا، اب وہ چشم پوشی نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے پھر زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ غلطی تیری ہے، اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، بے شک یہ تم عورتوں کا مکر و فریب ہے، اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، بے شک تم عورتوں کا مکر و فریب بڑا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جب شیطان کے مکر کا ذکر کیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، تو کہا کہ شیطان کا قید مکر و فریب کمزور ہے، لیکن جب عورت کے مکر و فریب کا ذکر کیا تو فرمایا ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا مکر و فریب بڑا ہے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ اگر عورت بگڑ جائے تو اس سے خطرناک کوئی چیز نہیں ہے، وہ اگر سازش کرنے پر آ جائے تو اس سے خطرناک کوئی نہیں ہے، پورے خاندان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور اگر عورت ہدایت پر آ جائے تو وہ پورے گھرانے کو، پورے خاندان کو جنتی گھرانہ بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھیں اس معاشرے کے اندر عورت عورت کی دشمن ہے، عورت عورت کی دشمن ہے، ساس بہو کے جھگڑے، اور جتنے جھگڑے پائے جاتے ہیں تو ساس بھی عورت ہے، بہو بھی عورت ہے، یا تو ساس کامیاب ہو جاتی ہے یا بہو کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر بہو کامیاب ہوتی ہے تو وہ بیٹے کو ماں کا مخالف بنا دیتی ہے، اور اگر ساس کامیاب ہو جائے تو وہ بیٹے کو بیوی کا مخالف بنا دیتی ہے۔ تو عورتیں عورتوں کے لیے دشمن بنتی ہیں، اسی لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی باتوں پر غور و فکر کیے بغیر اور تحقیقات کیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے، اور ان کی باتوں کو ٹھنڈے دل سے سننا چاہیے۔ بس اوقات وہ اتنا جھوٹ صاف بول دیتی ہیں کہ سننے والے کو سچ کا گمان ہوتا ہے۔ یہ شیطانی حملے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، وہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دین سے دور ہیں، جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی خواتین کو ایسی محفلوں میں لائیے۔ آپ کتنا بھی اپنا مذہبی ذہن بنا لیجئے، لیکن جب تک گھر کی عورتوں کا مذہبی ذہن نہیں بنے گا، ہمارے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی، ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ نہیں بن سکتا۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اس معاملے کو درگزر کرو، کیونکہ یہ معاملہ اچھلے گا تو میری عزت پر حرف آئے گا۔ تو اے یوسف کسی سے اس معاملے کا ذکر نہ کرنا۔ واستغفری لذنبک، اور اے زلیخا، اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے، تو نے گناہ کیا ہے۔ زلیخا نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ اب یہ معاملہ 3 افراد کے درمیان تھا، یوسف علیہ السلام، زلیخا اور عزیز مصر۔ اس کے علاوہ کسی کو اس معاملے کی خبر نہ تھی، لیکن پھر زلیخا نے اپنی کسی خاص سہیلی کو یہ بات بتا دی، اور اس سہیلی کے پیٹ میں یہ بات نہ رہی تو اس نے زلیخا کی باقی تمام سہیلیوں کو بتا دی، اور پھر مصر کی شاہی خاندان کی جو عورتیں تھیں ان میں باتیں ہونے لگیں، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم کل سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو پاکیزہ خیالات عطا فرمائے، پاکیزہ سوچ عطا فرمائے، ہر گناہ سے محفوظ فرمائے، خصوصاً بدنگاہی سے، برے خیالات سے، گندے خیالات سے، بد نگاہی سے، اور ہر قسم کے ایسی بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی کی سوچوں سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو، ہم سب کو شرم و حیا نصیب فرمائے، اور رب العالمین ہر قسم کی اس گندگی سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔